برادر طریقت ہم دونوں حضور مفتی اعظم ہی کے مرید ہیں، اس لیے یہ میرے برادر طریقت ہے۔ ہاں یہ بھی ہیں، آپ تو چھوٹے تھے جب، یاد ہے مجھے۔ تو حضرت نے بھی فرمایا تھا نا کہ وہ عنوان دیا تھا، تو مجھے بھی انہوں نے فرمایا کہ آج تیرا کام ہے کہ تو قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کے تعلق سے بولے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کے تعلق سے بات کرنا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو ایسی عظمت والی ہے، جو اسے پڑھ لیتا ہے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ قرآن اگر عظمت والا ہے تو اس کا پڑھنے والا بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ بھئی اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ مجھ جیسا یا آپ جیسا ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ مولوی کہتے ہیں اللہ سے بات کر رہا ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی رسول کی کہ مجھ جیسا گناہگار اللہ سے بات کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ کلام کرتے تھے، یہ مصطفیٰ کا غلام گھر پہ بیٹھ کے کلام کرتا ہے۔ کیا عظمت ہے قرآن کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اچھا 2 مرتبہ دیکھا آپ نے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبہ دیکھے ہیں۔ 100 مرتبہ خواب میں کس کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو پوچھا یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ یوں ہی نظر نہ آئے گا نا۔ کتنا قرب تھا ان کو بارگاہ سمدیت سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اتنے قریب تھے۔ تو فرماتے میں نے اللہ سے پوچھا الہ العالمین اگر میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اے احمد تو میرا کلام پڑھتا جا، قرآن پڑھ۔ تو کہنے لگے حضور اے میرے آقا کہ قرآن سمجھ کے پڑھوں، معنی کے ساتھ پڑھوں، سمجھ میں آئے تو تیرا قرب ملے گا؟ کہا نہیں، محض پڑھتا جا قرب ملتا جائے گا، پڑھتا جا قرب ملتا جا۔ میں ایک بات یہاں عرض کر دوں حضرت حافظ صاحب قبلہ، قرآن پڑھنا ہے نا، پورا قرآن پڑھنا کس نے کہا؟ پورا قرآن پڑھنے کے لیے کس نے کہا؟ بھائی جتنا قرآن یاد ہے اتنا ہی پڑھتے جا، وہ بھی قرآن ہی ہے، اتنا ہی پڑھتا جا، روز پڑھتا جا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا فرمان یہ ہو رہا ہے کہ تو پڑھتا جا اور میرے قریب بڑھتا جا، تو پڑھتا جا میرے قریب بڑھتا جا۔ اور حضور کا فرمان یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں بندے کی طرف سے کوشش تھوڑی ہوتی ہے، ادھر سے فضل ہی زیادہ ہوتا ہے، فضل ہی زیادہ ہوتا ہے اور بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ یہ قرآن آدمی پڑھتا ہے زبان سے، اس کا اثر آتا ہے دل پر، اور دل نرم ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ سرکار کا فرمان یاد ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دل کو زنگ لگتا ہے۔ لوہے کو زنگ اس لیے لگتا ہے کہ ہم باہر ڈال دیے اس کو دھوپ میں، پانی پڑا، ہوا لگی، اس کا رنگ بدل گیا، اچھا خاصا لوہا، اس کے کھپلے اکھڑنے لگ گئے، اس میں سے بچے اکھڑنے لگ گئے، ادھر ادھر سے وہ کمزور ہونے لگ گیا۔ اور پھر اگر ویسے ہی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دن وہ مٹی میں مل کر خراب ہو جائے گا۔ یہ ہم نے اس لوہے کو دیکھا، اب جب یہ لوہے کو خراب ہوتا ہوا دیکھا ہے تو اس کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سدھارنے کا طریقہ اگر کسی سے پوچھیں تو لوہار بتائے گا اس کو اٹھا کر آگ میں ڈالو، جلاؤ، اور جو ناکارہ ہو گیا وہ ناکارہ جل جائے گا،
اور جو اچھا ہے وہ پھر اچھا ہو کر باہر آ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں تو اس کو پانی سے اچھا خاصا دھو دو اور اس کو محفوظ کر دو، تو پھر اس کو ہوا نہ لگے، اس کو ٹھنڈی نہ لگے، اس کو کسی قسم کی مٹی وغیرہ نہ لگے، تو شاید یہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمارا دل بھی ہم نے مٹی میں ڈال دیا ہے، آوارہ ڈال دیا ہے، وہاں گئے کھا لیا، یہاں گئے کھا لیا، اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کی چغلی سنی، اس کی چغلی سنی، اس کی غیبت کیا، اس کی غیبت کیا، دن بھر ہمارا کام یہی ہو رہا ہے۔ اور یہ گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا سا دھبا آ جاتا ہے، اور وہ دھبا بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل پورا کالا ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نہ ہدایت اثر کرتی ہے، نہ کوئی چیز اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ کی۔ اور جب وہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ دعا، کوئی نصیحت اسے کام نہیں دیتی۔ جیسے دل کو ہم نے اس کی مثال حضور کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کفار مکہ کو، جنہوں نے اپنی بیٹی کو جیتے جاگتے دفن کر دیا تھا۔ بولیے کتنے سخت دل ہو گئے تھے، کیوں ہو گئے تھے؟ اسی لیے کہ گناہوں کی کثرت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ باپ بیٹے، دادا کی لڑائی، بیٹا پوتا لڑ رہا تھا، اور عورتیں اپنے بچوں کو صرف جنگ لڑنے کے لیے پال رہی تھیں، اور ایک دوسرے کی دشمنی برسوں چل رہی ہیں۔ 125 سال تک جنگ فجار چلتی رہی، اور لوگ شہید ہوتے مرتے رہے، مارتے رہے، لوٹتے رہے، لٹاتے رہے، عورتیں کنیزیں بنتی رہی، مرد غلام بنتے رہے، بازاروں میں بکتے رہے۔ کیسے سخت قسم کے تھے جنہوں نے بلال کے سینے پہ پتھر رکھا تھا، عثمان غنی کو بوریے میں لپیٹ کر جلایا تھا، صہیب کو انہوں نے ستایا تھا، خبیب کے ہاتھ میں انہوں نے کیلے ٹھوکے تھے۔ کتنے سخت دل تھے۔ یہ سخت کیوں ہوئے تھے؟ اسی لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے گناہ کر کے، شرک کر کے اتنے دل، اپنے دل کالے کر لیے تھے۔ اور جب ہم نے دیکھا حضور تشریف لے آئے، مصطفیٰ آئے تو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو دفن کیا تھا وہی روتے روتے حضور کو اپنی کہانی سنا رہا ہے، وہی بپتا سنا رہا ہے۔ اس دن فخر سے کر رہا تھا، آج عاجزی کے ساتھ مصطفیٰ کے سامنے اپنا رونا رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے تو ہم کیسے شقی تھے، ہم کیسے بدبخت تھے، آپ آئے تو ہم کو ہدایت ملی، اور آپ نے ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دیا، ایسا نرم کر دیا کہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ، ان کے ساتھی کیسی شان والے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کے ساتھی کیسی شان والے ہیں کہ اگر کافر ہے تو اس کے اوپر بڑے سخت ہیں، اور اگر مومن آتا ہے تو اس کے لیے بڑے مہربان ہیں۔ مومن کی شان کہتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ کافر کے لیے مومن ہو تو برے شم کی طرح نرم، مومن ہو تو برے شم کی طرح نرم، رمز حق و باطل میں تلوار ہے مومن۔ جب بات حمزہ کفر کے مقابلے میں آتی ہے تو مسلمان سخت بھی ہو جاتا ہے، اور جب بات آپس کی آتی ہے، مسلمان کی آتی ہے تو بے انتہا نرم ہو جاتا ہے۔ یہاں دو بات میں آپ سے عرض کروں۔ قرآن دلوں کو روشنی دیتا ہے، دلوں کی پرورش کرتا ہے، دلوں کو نور عطا کرتا ہے۔ ہاں، یہ قرآن مصطفیٰ کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ صبح قیامت تک رہنے والا ہے، صبح قیامت تک رہنے والا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے ارشادات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اگر کسی کو کوئی پیر نہیں ملا، کسی کو کوئی پیر نہیں ملا، قرآن کو پیر بنا لے۔
قرآن کو پیر بنا لے، بس اس کو پڑھتا رہے، اس کو پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے. یہ پیر تیرے لیے ایسا پیر ہوگا کہ تو سب کا پیر بن جائے گا. یہ قرآن، اس کو دیکھو تو ثواب، چھیو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، سکھاؤ تو ثواب، ہر لمحہ ثواب. اچھا پڑھ کے پھونک دو تو شفا، جہاں پڑھ دو وہاں رحمت، جس کے لیے پڑھ دو اس کے لیے رحمت. ہم نے دیکھا قرآن کا یہ فیضان. اچھا صاحب قرآن کو اگر دیکھو تو صاحب قرآن کا معاملہ بھی بالکل قرآن جیسا ہی ہے. دیکھو تو عبادت، سوچو تو عبادت، زبان پہ نام لو تو عبادت، اور سرکار کا نام لو تو دل پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، اور اللہ کا عبادت کے قابل ہو جائے. حضور علیہ السلام کا تصور ہو تو اس کا ذہن پاک ہو جائے، سرکار کا ہاتھ لگ جائے تو دلوں کی گندگی دور ہو جائے. قرآن پڑھو تو زنگ جاتا ہے، مصطفیٰ کا نام لو تو دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. وہ بھی زنگ دور کرتا ہے، یہ بھی زنگ دور کرتا ہے. وہاں مصطفیٰ نے صحابہ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر زنگ کو ہٹایا تھا، اور یہاں ہمارے ہاتھ میں قرآن دے دیا، پڑھتا رہے، دل کا زنگ دور ہوتا رہے گا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، پورا قرآن پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں. جتنا قرآن یاد ہے اسی کو پڑھتے رہو. حضرت بلال حبشی کی عادت تھی، نماز کوئی بھی ہو قل هو اللہ کا سورہ ضرور پڑھتے تھے. ایک دن حضور نے ان سے پوچھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے، ضم سورہ بھی پڑھتے، پھر بعد میں قل هو اللہ کا سورہ بھی پڑھتے. حضور نے ان سے دیکھا رات کے وقت حضرت ابو ہریرہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ رہے تھے. حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ بولے صرف قل هو اللہ پڑھ رہا ہوں. آتا پورا قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن صرف قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہی پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا حضور سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں. بولے کیوں پڑھ رہا؟ بولے اس سے بڑی محبت ہو گئی، اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے. آپ نے سرکار نے فرمایا تم کو اس سے محبت ہو گئی، اس کو بھی تم سے محبت ہو گئی. پتا چلا جب کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن بھی اس سے محبت کرتا ہے، قرآن بھی اس سے محبت کرتا ہے. ایسی محبت کہ حدیث پاک آپ سے کہہ رہی ہے، رمضان کی راتوں میں کوئی آدمی تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، اور کل قیامت کا دن آئے گا، اس کے لیے خدا نہ خواستہ فیصلہ ہو جائے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، تو سرکار فرماتے ہیں قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا. قرآن کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے بولے گا اور جھگڑا کرے گا. یہ ہمت کس کی ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے؟ ہاں اس کا کلام ہے اس لیے جھگڑا کر سکتا ہے، اس کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس کی صفت ہے. وہ کبھی بدلنے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں. جب تک اس کی ذات ہے، ہم جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ویسے ہی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ اس عقیدے کو بدلنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، زور لگایا گیا. آپ نے سنا ہوگا مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا، حضرت امام محمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے. سیدنا امام محمد بن حنبل نام لو تو بات یاد آتی ہے کہ آپ کو صرف اس عقیدے کی وجہ سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ صفات الہی سے ہے، وہ اللہ کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے. جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے اس کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اتنے مارے کہ آپ کی تہبند کھل گئی. تہبند کا جو ناڑا تھا وہ ٹوٹ گیا. آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا میں تیرے کلام کے لیے پٹ رہا ہوں، میں تیرے کلام کی عزت کے لیے کھڑا ہوں، یا میری عزت سے بچانا تیرا کام ہے. ناڑا ٹوٹ گیا. اب لنگی گر نہیں رہی ہے، وہ لنگی پہلے ناڑے کی محتاج تھی، اب اللہ نے اس کو کس دیا ہے، اللہ نے طاقت عطا فرما دی ہے. آپ کی یہ کرامت اس زمانے میں بڑی مشہور ہوئی. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں
گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچا کہ مجھے فلاں گاؤں جانا. نکلے, اس گاؤں کو گئے تو جاتے جاتے رات ہو گئی. عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ جا چکے تھے. خود امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں گیا, سوچا کہ اب رات ہو گئی, مسجد میں ٹھہر جاؤں. مسجد میں گئے, مسجد کا جو امام تھا یا مسجد کے جو خادم تھے وہ آئے, کہنے لگے یہاں نہیں ٹھہر سکتے آپ, نکلو یہاں سے, اجازت نہیں ہے مسجد میں ٹھہرنے کی. اور وہ تھے امام احمد بن حنبل. وہ اگر کہہ دیتے کہ میں احمد بن حنبل ہوں تو وہ ان کے قدم چومتا اور کہتا کہ حضور بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے, یہاں رہیے, میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. مگر ہمارے بزرگوں کی عادت تھی کبھی اپنے آپ کو دکھاتے نہیں تھے. ہاں, میں 30 مارخہ ہوں, میں 50 مارخہ ہوں, میرے سینہ ایسا ہے, میرا سینہ ویسا ہے, میں فلاں ڈیل ڈول والا ہوں, کبھی نہیں کہا. اگر کسی نے گالی بھی دی تو سنتے رہے, ہجو کیا سنتے رہے, مگر اپنا کام کرتے رہے. یہی اثر ہے کہ آج پورا ہمارا مچھلی پٹنم کی ہوا, وجے واڑے کی ہوا, آس پاس کے علاقے کی ہوا اگر بدلی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے بدلی ہے جنہوں نے کبھی انانیت نہیں دکھائی. ورنہ آج ہمارے سامنے جو بھی عالم آ رہا ہے وہ سمجھتا اتنا اپنا قصیدہ اتنا بڑا پڑھتا ہے کہ 15 منٹ تو اسی میں نکل جاتے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا, دھکا دے کر نکال دیا تو آپ نکل کے باہر آ گئے. سوچے چلو مسجد کی چھت کے ساڑے میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ دروازہ جو گیٹ ہے, گیٹ کے پاس جو صاحبان ہیں, اس صاحبان میں بیٹھ جاؤں گا. آپ سوچ لیے اور آ کر وہاں بیٹھتے ہیں. تو وہ سنتری آیا, پہرے دار آیا, کہنے لگا اٹھو, نکلو یہاں سے, چلو چلو. اب ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا. اب سوچے کہاں تو کہاں جاؤں, عاجزی کرتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں, مگر کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. وہاں سے نکلے, سامنے ایک صاحبان پڑا ہوا تھا, کسی اور کا مکان تھا, سوچے وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا. فوراً یہ آدمی گیا, اس کو وہاں سے آپ کو ہٹانا شروع کر دیا. اب یہ آوازیں ہوتی رہیں, 2-4 آدمی محلے کے جمع ہو گئے. سردی ہے کہ تراخے کی پڑ رہی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سردی سے جسم تھر تھر کانپ رہا ہے اور کہیں سایہ نہیں مل رہا ہے, اور لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. روڈ پہ آوازیں بلند ہو گئیں. مسجد کے بازو میں ایک مکان تھا, وہاں ایک آدمی روٹی بناتا تھا. روٹی بنانے والے کا مکان تھا. یہ ساری گڑبڑ سن کے وہ باہر آیا. کیا ہوا بھائی, کیوں جھگڑا کیا ہے, کس بات کا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے بھائی میں مسافر ہوں, میں چاہتا ہوں مسجد میں رہ جاؤں, تو یہ لوگ مسجد سے نکال دیے ہیں, اور آیا میں یہاں مسجد کے گیٹ کے سامنے بیٹھ جاؤں تو یہاں سے بھی مجھے دھکے دے کے نکال دیا. یہ سامنے والے کے گھر کے سامنے بیٹھ رہا ہوں تو بھی یہاں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں, لوگ ستا رہے ہیں مجھے. سب لوگ کہنے لگے یہ رات ہو گئی, اس رات میں یہ بڈھا یہاں پہ کیا کرے گا. تو وہ آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے, تم لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آئیے بابا جی آپ آؤ میرے ساتھ, آؤ, میری یہ بھٹی جل رہی ہے, یہاں بیٹھ جاؤ. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں سوچا چلو سردی کا موسم ہے, گرمی بھی مل جائے گی, سکون بھی ہو جائے گا, جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں. آپ بیٹھ گئے, اپنی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ بیٹھ گئے. تو وہ دیکھا کہ اس جو اونٹ وہ آٹا گوندنے روٹی بنانے والا رات ساری آٹا گوندتا ہے, اور آٹا گوندتے ہوئے کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ الحمدللہ. آپ بہت دیر تک دیکھتے رہے, کہنے لگے یہ کب سے تمہارا معاملہ ہے؟ بولے جب سے میں نے میرے والد سے یہ کاروبار لیا ہے تب سے میرا یہی حال ہے کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ گھوسے لگاتا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے اس کا کچھ فائدہ دکھا, کبھی اس کا کچھ فائدہ بھی دکھا؟ بولے ہاں بہت فائدہ دکھا ہے, بہت فائدہ دکھا ہے. جو دعا کی اللہ نے قبول فرمایا. حج کے لیے دعا کی, حج کی دعا قبول ہو گئی. زیارت کے لیے دعا کی, زیارت کی دعا قبول ہو گئی. گھر کے بال بچوں کے لیے دعا کی, وہ قبول ہو گئی. محلے کے اڑوس پڑوس کے لیے دعا کی, وہ قبول ہو گئی. مگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی. بولے کون سی دعا قبول نہیں؟ بولے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مجھے دیدار کرا دے.
احمد ابن حنبل کا دیدار مجھے کرا دے. جب وہ یہ کہہ رہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل رو رہے تھے، زار زار رو رہے تھے. کہنے لگا ہے بڑے میاں آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دعا میری قبول نہیں ہوئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تیری دعا نے مجھے یہاں تک کھینچ کر لایا. سبحان اللہ. الحمدللہ پڑھا رہے تھے شیخ، ہے نا؟ آپ لوگ کنجوسی کر رہے تھے. یہ بزرگان دین اس میں آپ کو بہت کچھ سمیٹ کے دے رہے تھے. ڈھکیل ڈھکیل کے وہاں تک لایا، ان کے گھر تک، اس کے گھر تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول فرماتا ہے. تو جو قرآن پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی. قرآن پڑھنے والا اگر قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. قرآن سے اگر محبت ہے تو وہ ایمان کا تقاضا ہے. قرآن سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے. ایک آخر بات میں آپ سے کروں، تھوڑی سی باتیں دیکھو. قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں شک کی جگہ، بولیے، شک کی جگہ نہیں ہے. کتاب ایسی کہ اس میں شک کی جگہ نہیں. تو جو لایا اس کی رسالت میں شک کی جگہ، اس کی رسالت میں شک کی جگہ نہیں. یہ کہتا ہے کتاب مبین، یہ کتاب روشن ہے. تو کتاب بھی روشن ہے، کتاب والا بھی تو روشن ہے. کتاب نور ہے، قرآن نور ہے، تو قرآن لانے والا بھی نور ہے. اچھا قرآن کی شان یہ کہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ڈر والوں کو ہدایت ہے، یہ اس کی خاص بات ہے. مگر ایک جگہ اس کے بارے میں خود اپنا بھی فیصلہ کرتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہاں اس کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا گمراہیت کو پہلے بیان فرمایا، ہدایت کو بعد میں بیان کیا ہے. تو جتنے گمراہ ہوئے ہیں بغیر قرآن کے نہیں ہوئے، ان کے ہاتھ میں بھی قرآن ہی ہے. اور جو ہدایت پانے والے ان کے پاس تو قرآن رہے گا ضرور، مگر پہلے گمراہوں کے اس لیے بیان کر دیا گیا تاکہ ہدایت والے یاد رکھیں قرآن دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. بغل میں قرآن دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، اور عین اور ہا گاڑا نکال کے پڑھتے ہیں، اس سے دھوکہ مت کھانا. اور بڑی فری میں سروس کرتے ہیں، اس سے دھوکہ مت کھانا. قرآن دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، اس لیے کہ جتنے گمراہ ہوں گے ان کے ہاتھ میں بھی یہی قرآن ہوگا، اور جتنے جنتی ہوں گے ان کے بھی ہاتھ میں یہی قرآن ہوگا. تو قرآن ہاتھ میں ہے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے آپ کہ کون ہدایت والا ہے کون گمراہ. اس لیے کہ ہدایت والا بھی قرآن لے کے چلے گا، گمراہ بھی قرآن لے کر چلے گا. مگر ہدایت بھی ملتی اسی سے ہے، ہدایت بھی اسی قرآن سے ملتی ہے. حضرت عمر کو ملی وہیں سے ملی. کتنے صحابہ ہیں جن کو اسی قرآن سے قرآن سن کے مسلمان ہو گئے. آج بھی کتنے لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. ہدایت وہیں سے ملتی ہے مگر گمراہی بھی وہیں سے ملتی ہے. اگر اپنے سے قرآن پڑھو گے تو یقیناً شیطان بھٹکانے والا ہے، بھٹکائے گا، اور پھر ادھر کا معنی ادھر ہو گیا تو گمراہی ہو جائے گی. اگر کسی عاشق رسول سے پڑھو گے تو قرآن پڑھ کر عشق رسول نصیب ہو جائے گا. قرآن اگر کسی وہابی سے پڑھو گے تو وہابی ہو جاؤ گے. قرآن شیعہ سے پڑھو گے تو شیعہ ہو جاؤ گے. قرآن اگر ولی سے پڑھو گے تو ولی ہو جاؤ گے. اچھا اس قرآن کی شان ہے. ہم نے دیکھا اے قرآن تو بتا تیرا لانے والا کیسا ہے. تو گمراہ بھی کر دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، تیرا لانے والا کیسا ہے. کہنے لگا انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے حبیب تمہارے پاس اگر کوئی آتا ہے تو صرف اس کو ہدایت ہی ملتی ہے، صرف ہدایت ہی ملتی ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو صرف ہدایت ہی ہدایت ملتی ہے، وہاں گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر گمراہ ہو گیا تو منافق کہلاتا ہے نا. ہدایت ملتی ہے وہاں. یہاں قرآن اپنا فیصلہ کر رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈائریکٹ مت لینا. ڈائریکٹ لوگے تو دو خطرے ہیں. اگر مدینے سے لوگے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. بلب فیوز نہیں ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلب جل رہا ہے، اگر وولٹیج زیادہ ہو گیا
بلب فیوز ہو جاتا ہے نا, وولٹیج زیادہ ہو گیا بلب فیوز ہو جاتا ہے. اگر زیادہ کرنٹ آ جائے تو چھوٹا بلب ہے تو وہ جل جاتا ہے, خاک ہو جاتا ہے. ایسا ہی حضور کے زمانے میں بھی ہوا تھا. حضور کے پاس ایک بیٹھ کے قرآن لکھتا تھا, حضور سے لکھاتے تھے. ایک مرتبہ حضور اس کو لکھا رہے تھے, حضور نے ابھی کہا نہیں مگر اس نے لکھ دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہنے لگا اب تو قرآن میرے اوپر اترنا شروع ہو گیا, اب تو قرآن میرے اوپر اترنا شروع ہو گیا. نبوت کا دعویٰ کر لیا, مدینے سے بھاگا, مکے والوں کے پاس آ کر مل گیا. وہ یہ نہیں سمجھا بے وقوف یہ برکت ہے مصطفیٰ کی, یہ برکات ہے قرآن لکھنے کے, کہ جو قرآن اتر رہا ہے اس کا مضمون تجھ سے بلوا رہا ہے, اس کا مضمون تیرے دل میں اثر کر رہا ہے. تو اور تیرے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منور کر دیا ہے. مصطفیٰ کی صحبت میں برکت میں بیٹھنے کی وجہ سے تیرا دل وہ چیز حاصل کرنے لگ گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخفی خزانے میں رکھا. یہی تو بات تھی کہ حضرت عمر بھی قرآن لیے, وہ بھی لیا. اور حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے, عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے. کبھی کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیے, یا رسول اللہ یہ مت کیجئے. قرآن میں 17 آیتیں ایسی ہیں جو بعینی ہی جناب سیدنا عمر کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. بعض آیتیں ہیں جو آپ کے اس کا مفہوم ہے, لیکن بعض آیتیں بالکل ایسی ہیں جیسے حضرت عمر کی زبان سے نکلی, مگر ان کی زبان سے نکلی بعد میں قرآن آیا. عمر نے پہلے کہا بعد میں قرآن آیا. حضرت عمر نے کبھی نہیں کہا ایسا جیسا اس بدبخت نے کہا تھا, بلکہ جیسا جیسا حضرت عمر کے رائے کے مطابق قرآن اتر رہا ہے, عمر اتنا ہی غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں, اتنے ہی مصطفیٰ کے فرما بردار ہوتے چلے جا رہے ہیں, اتنا ہی عاشق رسول ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن اگر ڈائریکٹ لوگے تو شاٹ لگ سکتا ہے, شاٹ لگ سکتا ہے. اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے لوگے, پیر طریقت کے وسیلے سے لوگے, اب پیر کا دامن تھام لیا آپ نے نا, پیر کا دامن تھام لیا ہے, اب پیر ہی آپ کو استاد دے گا. وہ عبد الکریم دے دیا, وہ زین العابدین دے دیا, وہ ذوالفقار دے دیا, وہ تمہیں حضرت مولانا یحییٰ دے دیا. یہاں اگر آ کر لوگے یہ قرآن تمہارے سینے کو منور کر دے گا. اور اگر پیر کے کہے سے ہٹ کر چلو گے تو پھر وہ نور شاٹ مارے گا, بجائے روشن ہونے کے دل کالا ہو جائے گا. اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو دل روشن کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن ہے جو دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے, آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے. ہاں قرآن کا جو معنی ہے وہ معنی جو ایک وہ معنی ہے جو آپ سطر کے نیچے دیکھ رہے ہیں, یہ معنی عام لوگ نہیں کر سکتے. عربی جن کو آتی ہے وہ لوگ صرف اس معنی کو سمجھتے ہیں جو معنی سطر کے نیچے لکھا ہوا ہے. ایک اس سے آگے معنی ہے جو فقہا پہ کھلتا ہے, جیسے حضرت سیدنا امام اعظم خصوص ہیں کہ آپ نے مہر کے سلسلے میں جو فیصلہ فرمایا, آپ نے نکاح کے لیے جو فیصلہ فرمایا, آپ نے آیت تطہیر آیت غسل میں لمس کا جو حقیقی معنی آپ نے پیش فرمایا, یہ عام لوگوں کے عقل سے ورا, یہ وہ حقیقت ہے جو اس معنی تک پہنچنا عام فقہا کے بس کی بات نہیں تھی. اس لیے سب نے ظاہری معنی پہ عمل کیا, لیکن امام اعظم نے اس کے حقیقی معنی پہ عمل فرمایا. اس کے حقیقی معنی تک آپ کی رسائی ہوئی. ایک معنی یہ ہے جس تک فقہا پہنچتے ہیں, عرفا پہنچتے ہیں, اولیاء پہنچتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں 5 معنی اور ہیں, 5 معنی اور ہیں جس کو صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. تو یہ قرآن جس کو اللہ نے دیا اس کا نام فرماتا میری کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے تو جس پر اتری وہ اللہ کا حبیب ہے, جس پہ اتری وہ اللہ کا حبیب ہے, اور دیا بھی بڑی نرالے انداز سے. کیسا دیا؟
سارے نبیوں کو جن جن کو کتابیں دی پستک بلایا دے دیا، پستک دے دی گئی، ہاتھ میں بلایا دے دیا، لیکن جب بات حبیب کی آئی تو کہا حبیب نہیں، یہ 23 سال تک چلتا رہا، 23 سال تک اترتا رہا۔ ہم نے کہا بات کیا ہے؟ ان کو تو پستک دے دی گئی، یہاں ایک ہی، اور کفار مکہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جیسے پہلے انبیاء کرام کو ایک دم پوری کتاب دے دی گئی تھی ایسے ہی ان کو دے دیا جائے، مگر وہ اپنے بکواس بکتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 23 سال تک مسلسل دیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے حبیب میرا تیرا جو رابطہ ہے یہ وحی کا رابطہ، یہی تو خط کا راستہ ہے، یہ تم یہاں سے، میں اپنے پاس سے خط بھیجتا ہوں تیرے پاس آتا ہے، تو حبیب لینے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بتا رہا ہے۔ اور پھر خط تو آیا تھا سب کے لیے، مگر محبوب اور حبیب کی بھی بات ہے نا، محبوب اور محبوب کی بھی تو بات ہے۔ فرمایا حبیب تیری میری بات ہوگی کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تیری میری بات ہوگی کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ الف لام میم فرما دیا، کاف ہا یا عین صاد فرما دیا، طٰہٰ فرما دیا، یاسین فرما دیا، پڑھو ثواب ملے گا، معنی مت ڈھونڈنا، یہ دونوں کی بات ہے، اللہ اور رسول کے درمیان کی بات ہے، اس میں کوئی تیسرا دخل نہیں دے سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رسول کی بات چل رہی چلو مسجد میں، تو ان سے کو اللہ رسول اگر بات کریں تو بیچ میں جانا منع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت کو بہتر بنائے، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر استقامت عطا فرمائے، اور جن بزرگوں کے دامنوں سے ہم وابستہ ہیں ان کی عقیدتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائے رکھیے، شکوک ڈالنے والوں کے شکوک کو دور کر دیجئے، ظن اور گمان ڈالنے والوں کے گمانوں کو دور کیجئے، اور فیض کی امید رکھیے۔ فیض کب ملتا ہے؟ فیض اسی وقت ملتا ہے۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا دعا کے بارے میں بہت کچھ، مگر دعا کب قبول ہوتی ہے یہ بھی سوچو۔ مانگنے والا اس طرح مانگے کہ اب اللہ مجھے دے رہا ہے، مانگنے والے کو اتنا یقین ہو کہ میں مانگ رہا ہوں میرا پروردگار سن رہا ہے اور مجھے دے رہا ہے، مجھے دے رہا ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ اگر آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی، آج نہیں کل ضرور قبول ہو سکتی۔ ویسے ہی پیر میرا کامل ہے، وہ دے گا، اس نیت سے اس کا دامن تھاما ہے تو یقیناً میرے پیر کے صدقے میں ہی بڑے پیر دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تمہارے اس پیر کے صدقے میں اس کے واسطے ہی بڑے پیر دینے کے لیے آ جاتے ہیں، مگر دیتے پیر ہی ہیں، تو جو کچھ ملتا ہے پیر ہی سے ملتا ہے۔ تو اپنے پیر کے اپنے شیخ سے جو ارادت ہے، نسبت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔